اب یہاں اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کا ذکر فرما رہے ہیں. ذرا ہم دھیان سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. عربی میں اگر کسی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو کچھ لفظ لاتے ہیں. عربی کے اندر کوئی بھی لفظ جب اس کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ معنی سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی معنی کو پیدا کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ دیکھیں حمد کے معنی تعریف ہے، لیکن جب حمد کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا، الحمد کہہ دیا گیا، تو یہ کہا جائے گا ساری تعریف، یعنی جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام تعریف کا مستحق للہ، اللہ. تو الف لام جو حمد میں کے شروع میں لگا وہ بھی خالی نہیں. اسی طریقے سے یہاں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، واو بھی، لام بھی اور قد بھی، یہ تین الفاظ کا اضافہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے. یقیناً ہم نے ہی بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا کسی اور نے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بات کو بتانے کے لیے واحد لفظ کا استعمال کیا، کہیں اور کہیں جمع کا لفظ استعمال کیا. واحد ایک کی طرف دلالت کرتا ہے اور جمع ایک سے زائد کی طرف. جیسے کوئی شخص نے کوئی کام کیا تو وہ کہے گا میں نے کیا، اور اگر کچھ لوگوں نے تو کیا تو کہیں گے ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کچھ بتا رہے ہیں تو کہیں پر تو فرما رہے ہیں میں یہ حکم دیتا ہوں، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ کیا. تو یہ جو لفظ ہے سنگولر اور پلورل کا، یہ اصل میں ادب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کا اظہار فرماتے ہیں. ایک جب آدمی تنہا کسی بات کو بولتا ہے تو وہ آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے کہ ایک آدمی کا، لیکن جب کسی بات کا ہم نے کیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر طاقت ہے. جہاں اجتماعیت بتاتا ہے یہ لفظ ہم، تو یہ اجتماعیت کے ساتھ طاقت بھی بتلاتا ہے کہ طاقت اور قوت جب کئی لوگوں کی مل جاتی ہے تو وہ بات اور وہ چیز مؤکد ہو جاتی ہے. تو اللہ کی طاقت اور قوت سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی جمع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. موسیٰ کو نبی بنانے والے کون؟ اللہ تعالیٰ. نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے. کسبی کا مطلب اپنی محنت سے اپنے آپ سے کما کر حاصل کرنا. دنیا میں آدمی محنت کرے گا تو عالم بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو منتخب، جن کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، وہی نبی بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنایا گیا وہ ہم نے ہی بنایا. یعنی وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نبی ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو واقعی نبی بنایا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نشانیاں دیں؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نشانیاں دی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک لاٹھی رکھتے تھے، عصا. جب اس کو آپ زمین پر چھوڑ دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب آپ اس کو پکڑ لیتے تو پھر سانپ، پھر وہ لاٹھی بن جاتی، وہ سانپ سے وہ لاٹھی بن جاتی. اور ایک معجزہ اللہ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو
جب لے جاتے اور نکالتے تو ایک چمکیلی سی چیز ہوتی، تو یہ ید بیضا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزات خاص طور پر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں، یہی لاٹھی سے کتنے معجزے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ نے ان کو چھوڑا تو 12 راستے بن گئے، اور ایک موقع سے 12 چشمے ابل پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ تو جب لفظ آیا ارسلنا، ہم نے بھیجا، تو کہاں بھیجا، کیوں بھیجا، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب خود دے رہے ہیں، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور ان کے اعوان و انصار کی طرف، ان کے حواریین کی طرف، ان کے امراء وزراء کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا؟ فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس۔ آپ دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش اور پرداخت کیسے فرمائی؟ جب نجومی نے بتلایا کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو تہوبالا کر دے گا، تو یہ خواب کی تعبیر جب اس کو بتلائی گئی تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ وہ بچہ ہی پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ہم پہلے ہی قتل کر دیں۔ کتنی تدبیریں کی، کیسے مخبروں کو لگا رکھا تھا، ان فرماؤں کو، کہ پورے بنی اسرائیل میں جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا فوراً فرعون اور اس کے درباریوں کو خبر ہو جاتی اور وہ بچہ قتل کر دیا جاتا۔ اتنی کڑی نگرانی، ظالموں نے یہی راستہ اپنایا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈیٹینشن کا معاملہ جو ہے کیمپ، جو کوئی نیا نہیں ہے۔ تو فرعون اور اس کے یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر جب وہ ڈر رہی تھی ان کی والدہ محترمہ، اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ نہ ڈریے، غم نہ کیجیے، ہم اس کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، اور جب معاملہ ہوگا تو آپ ایک صندوقچی بنائیے، اس میں ڈال کر کے اور دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے۔ کر دیا گیا۔ وہ صندوق جا کر محل کے دیوار سے لگ گئی، صندوقچہ لگ گیا، اور پھر اس کے بعد نکالا گیا تو بچہ، اور پھر اس کے دودھ پلانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور پھر انہی کی ماں دودھ پلانے کے لیے حاضر ہوئی بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ آپ کی پرورش اور پرداخت محل میں ہو رہی ہے۔ جب آپ کو عقل و خرد کا آیا اور وہ زمانہ آیا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قبطی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا دل بہت ٹوٹتا تھا۔ اور وہ معاملہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ایک قبطی نے بنی اسرائیل کو مارا، جو عام طور پر ظلم کا معاملہ تھا، ہر طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معاملہ رہا ہے ظلم کرنے والوں کی طرف سے۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل غلامیت کی ایک طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر میں آپ نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل دونوں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، اس رحم دلی کو دیکھ کر کے وہ بنی اسرائیل کا نوجوان وہ شخص اس نے آواز دیا اور کہا کہ یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان قبطیوں کو دیکھتے آ رہے تھے، انہوں نے تحقیق نہیں کی اور فوراً ایک گھوسا لگایا، وہ اس کا اجل آ گیا اور وہ دنیا سے چل بسا۔
اس حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ لوگوں نے آ کر آپ کو بتلایا کہ آپ نکل جائیں، آپ کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ نکلے اور اس کے بعد جو اللہ نے آپ سے کام لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہ سب ہوتے ہواتے اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ طور پہاڑ پر آپ کو نبوت ملتی ہے اور وہاں سے آپ جب آگے بڑھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ جائیے، اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آج جائیے اور فرعون اور فرعونیوں کو سمجھائیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، ان سے نرم گفتگو کیجئے، ان کو اللہ رسول کا خوف دلائیے۔ اسی کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس، اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ فقال انی رسول رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں ہی رب العالمین کا پیغمبر ہوں، رب العالمین کی طرف سے میں ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، اس کا وہ مذاق اڑانے لگے، طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اور مذاق اڑاتے۔ وما نريهم من آیۃ الا هی اکبر من اختها وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھلاتے رہے، ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھلاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بنی اسرائیل پر آپ نے ان بنی اسرائیل کو اور فرعونیوں کو سمجھایا اور ان کو بتلایا، تو بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، اور ہم ان کے پاس جب وہ لے کر ہماری نشانیاں آئے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھلاتے رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ باتیں آئیں۔ قرآن میں سورہ 9 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عذاب آیا، دوسرا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا عذاب آیا، اور اس طریقے سے ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ پریشان سے ہو گئے۔ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فأرسلنا عليهم الطوفان، ہم نے ان پر جو عذاب بھیجا اس میں طوفان کا عذاب، کہ کثرت سے بارش، موسلادھار بارش، طوفانی بارش، والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور کھٹمل یا گھن کا کیڑا، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ سب کے سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے پاس بھیجا۔ پانی لے رہے ہیں، خون بن جا رہا ہے، کوئی سامان کھا رہے ہیں، اس میں کیڑے کیڑے نظر آ رہے ہیں، ہر چیز میں مینڈک کودتے نظر آ رہے ہیں، ٹڈیاں آ کر کے پورے کھیت کو ختم کر دے رہی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور یہ سوچے تھے کہ عام طور پر یہ ہو رہا ہے ایسا، حالانکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں، سمجھ جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کے لیے رحم رکھا تھا، لیکن جن کی قسمت پھوٹی تھی اور جن کا جو بد نصیب حلوہ نصیب تھے ان کو محرومی ہوئی اور اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اس عذاب کے شکار ہو گئے۔ کس لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس کس لیے بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے کہیں کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں، اور رسول کا کام کیا ہے؟ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کو مانو، اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہی بات تو آج داعی اسلام حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے، ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کیسے پیش کیا جا رہا ہے دیکھ لیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں چور اچکے لچے لفنگے ایسے لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں تو تاریخ شاہد ہے، اور اس قرآن میں ہے کہ جیل کی سلاخوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی گئے، اور اللہ نے وہاں بھی ان سے وہ کام لیا کہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کے اندر ان کے واقعات کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو بزدل بنے بیٹھے ہیں، ہماری تو ہم سب کے حالات اللہ ہی خیر فرمائے، ہم کس زمانے میں ہیں، اللہ ہی خیر کا معاملہ فرما دے کہ آج ہمارے پیشواؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا ہے۔ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی کو معلوم۔ انہوں نے اللہ ہی کی بات تو پہنچائی تھی، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت محمدیہ ہونے کے ہم پر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کا آئین اور قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے کوئی کام کیا؟ کیا جبراً انہوں نے کلمہ پڑھوایا؟ جو لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ 22 منٹ میں 22 آدمی کو کلمہ پڑھوا لیا، اللہ نے وہ اثر رکھا ہے قرآن میں، اللہ نے وہ تاثیر رکھی اللہ والوں کی زبان میں کہ جس کو یہ بات دل میں بیٹھ گئی اور جس کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ ہماری زندگی وہیں تباہی میں گزر رہی ہے، ہم نے اپنے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، کوئی پن کا کام کر لیں، کوئی پاک کام پوتر کام کر لیں، نیک کام کر لیں تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو جائے۔ بہرحال اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبیوں والا کام جو کرے گا، حالات آئیں گے، حالات سے نبرد آزما ہونا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ لَا يَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہونے کے بعد وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ جب اللہ کا عذاب آیا، پانی خون بن جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کیڑے پیدا ہو جا رہے ہیں، نہ کھا پا رہے ہیں نہ پی پا رہے ہیں، عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب کہنے لگے اے جادوگر، فرمایا یہ جادوگر جو انہوں نے کہا ہے وہ تو جو معجزہ تھا اس معجزے کو جادو تصور کرتے تھے، تو جو ان کی عام زبان عام بول چال بن گئی تھی وہی لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اس لیے نہیں کیا، یہ تو اب مصیبت کے مارے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں تو آ کے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کروائیے اپنے رب سے۔ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جیسا کہ آپ کو اس نے سکھلا رکھا ہے، اننا لمہتدون، یعنی جو آپ دعا کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ نے بتلایا ہے ویسے دعا کر دیجئے، ہم راہ پر ضرور آ جائیں گے، ہم ہدایت میں، ہم آپ کی بات مان لیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ اب آگے کیا ہوا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ اللہ والے اور وہ بھی انبیاء، وہ تو رحم دل ہیں، وہ لوگوں پر جو ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ ظالم بن کر نہیں آتے ہیں، وہ لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے آتے ہیں۔
اس لیے ایک دلت نے کہا نا کہ اتنا مہان آدمی ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ گئے اور ملنے کے لیے تو پانی پیش کیا گیا، ہم نے تھوڑا جو عام طریقہ ہوتا ہے پانی پی کے رکھ دیا، اور مولانا کلیم صدیقی وہ ہمارا جھوٹا اٹھا کر کے پی گئے۔ ان کا بڑے سے بڑا جو ہے آدمی نہیں پی سکتا۔ اور ان کی تو تاریخ رہی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب ایک صاحب کو دیا جو اپنے آپ کو برہمن واد کہتے تھے، پانی دیا تو ہاتھ لگ گیا گلاس میں تو پانی نہیں پیا۔ اور وہی ڈاکٹر امبیڈکر ہیں جن کو مولانا حسن موہانی نے اپنے یہاں بلا کر کے دعوت دیا، کھلایا، اور ان کا جھوٹا جو ہے پانی پیا۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی عادت رہی ہے، یہ سنت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے آدمی، اتنے مہان آدمی کو اس طرح معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ وہ ایک دلت آدمی ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو ہم لوگ سڑکوں پر اتر جائیں۔ بہرحال ملک کا نقشہ بہتر نہیں ہے۔ آسام کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو مانا ہے، اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس لیے اس وقت مکی دور کی زندگی کو پڑھنا اور سننا ہے۔ حیات الصحابہ جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اس کو پڑھیے، گھروں میں اس کی تعلیم کیجیے۔ حکایات صحابہ جو حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اس کو پڑھیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ویسا ہمارا ایمان ہو۔ اور یہ بھی یہ معاملہ ہے کہ جب زمین پر ناانصافی بڑھ جاتی ہے تو پھر حالات بگڑتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ ہم سب کو وہ ایمانی جرت، ایمانی طاقت، ایمانی غیرت، ایمانی حمیت نصیب فرما دے جو ہماری اصل پونجی ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا؟ عذاب آیا، مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، اور جناب ٹڈیوں کا عذاب، اور طوفان کا عذاب، اور اس طریقے سے 9 قسم کے عذاب آئے، ایک کے بعد دیگرے، ایک سے بڑھ کر ایک، بڑا سے بڑا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گرانے لگے اور کہا آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ مصیبت آتی ہے تو دیکھیے کیسے، اور جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی، اللہ کا عذاب ختم ہوا، اچانک انہوں نے عہد توڑ دیا، وعدہ توڑ دیا، پھر گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ جن کے جو ملک کے مالک بن جاتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں حکومت کا باغڈور ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ خدا، یہی فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ لوگوں کو کہنا شروع کیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں مصر کی حکومت نہیں ہے؟ میں مصر کا مالک نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور میری حکومت میں دیکھو میرے محل سے نہریں جاری ہیں، میرے محل کے قریب سے نہریں جاری ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟
66 سال کی عمر حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ہو گئی اور پوری دنیا ان کو داعی اسلام سے جانتی ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بابری مسجد کے توڑنے میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، آگے تھے، آج الحمدللہ 99 مسجدیں انہوں نے بنائی اور شہادت کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بقرعید کے دن ان کا انتقال ہوا، معلوم ہوا کہ پتہ نہیں کس نے، کس خبیث النفس نے ان کو زہر دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے وہ حضور نے فرمایا نا کہ کتنے وہ ایک موقع سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایمان والے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ جاتا ہے، اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ ایک شخص ایمان والے گھر میں نہیں پیدا ہوا لیکن مرنے سے پہلے ایمان لے آیا، دنیا جیسی تھی گزر گئی، آخرت کے اعتبار سے کامیاب۔ آپ ماسٹر عامر جو بلبیر سنگھ کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی زندگی آپ دیکھیے، ایمان والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے لیکن ایمان سے کے ساتھ گئے کہ نہیں گئے؟ 99 مسجد بنائی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ فرمایا، ایک وہ شخص ایمان والے گھر میں پیدا ہوا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں گیا، فرمایا دنیا تو جیسی تھی گزر گئی، آخرت کے اعتبار سے ناکام نامراد رہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اعتبار تو آخری وقت کا ہے، آخری وقت اگر ایمان پر اگر ہمارا ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس فرعون نے کہا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کی کوئی عزت نہیں اور جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لکنت ختم فرما دی تھی، لیکن فرعون تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی لکنت ہے، یہ اگلا کے بات کرنے والے، ان کو بھلا یہ اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اللہ کب کس سے کیا کام لے لیں نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کسی کو بھی حقیر نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا کہنے لگا فرعون؟ میں بہتر ہوں اے قوم، یا وہ شخص جس کی کوئی عزت نہیں ہے اور جو بول بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، بادشاہ لوگ جب چلتے ہیں تو ان کے آوار و انصار چلتے ہیں، پورا ڈیلیگیشن چلتا ہے، تو کہا اور جب ہر چیز زرق برق میں رہتے ہیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے ایک دم لدے رہتے ہیں، وہی تصور تھا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اس کے اوپر سونے کے کنگن ہیں ڈالے ہوئے، یہ سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے ہوا ہے، اس کے ہیرے جواہرات سے پورا بسا ہوا کیوں نہیں ہے، اور او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کا جمگھٹ کیوں نہیں ہے جو اس کے آگے پیچھے ہوتے اور آ کر بولتے کہ ہاں یہ نبی ہیں، ہاں یہ نبی ہیں۔ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین۔ پھر اپنی قوم کی عقل کھو دی اور پھر اسی کا کہنا مانا، یقیناً وہ لوگ نافرمان قوم تھے۔ تو زرق برق ہی کی طرف لوگ جاتے ہیں، معمولی انسان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں، بس جس کو جھیک جھانک میں دیکھا اسی کے پیچھے چل پڑے۔ یہی ہوا، قوم نے بس اسی کی اطاعت کی۔ آج جس طریقے سے میڈیا پیش کر رہا ہے کیا ہے، لوگ یہی کہ جو ہے جناب ہاں یہ واقعی دھرم پریورتن کے کام میں لگے ہوئے ہیں، باتوں کو کاٹ کاٹ کے دکھا رہا ہے،
اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین۔ فلما آسفونا، جب ان لوگوں نے ہمارے غصے کو بھڑکایا، انتقمنا منهم، ہم نے لے لیا انتقام ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری طرف آ جاؤ، تم مجھے مان لو، رب العالمین مان لو، میری فرما برداری کر لو، میں نمٹ لوں گا۔ انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور ساری قوم ڈبو دی گئی کہ نہیں؟ فرعون ڈبو دیا گیا، آج بھی جس کو یقین نہ ہے اس کی لاش میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، جا کے دیکھ لے، اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر کر ڈالا ان گئے گزروں اور کے لیے مثال پچھلوں کے واسطے۔ دیکھیے ہم نے ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کر دیا، فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے۔